بہت بڑا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کیا اسرائیل اب محفوظ نہیں ہے۔ ایران کی سپاہ گمنام نے یہ راز پوری دنیا کو لیک کر دیا ہے اور اسرائیل کا شہر ایلات پر خوفناک حملے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو فوری طور پر امریکہ کیوں پہنچے ہیں، ان تمام چیزوں پر آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جون 2025 کے اندر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جہاں پر ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے اندر ایک ایسی خفیہ طور پر کارروائی کی ہے جس کے میں اسرائیل کا جو مبینہ طور پر ڈیمونا سائٹ ہے، جس سے متعلق آج تک اسرائیل کھلے عام یہ اعتراف نہیں کرتا کہ یہ اس کی نیوکلیئر سائٹ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس پالیسی کے اوپر کنفیوژن تو بہرحال رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران کی جانب سے خفیہ طور پر ایک ایسی کارروائی کی جہاں سے ڈیمونا سائٹ کے اندر کی ویڈیوز، ان کے حساس اسرائیل کے حساس قسم کے ڈاکومنٹس، ان کے سائنٹسٹ کی ڈیٹیلز، ان کے دفاعی حکام کی ڈیٹیلز، یہ ایران نے سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ اس نے اسرائیل کے اندر سے وہ ڈاکومنٹس تمام کے تمام اپنے ملک میں منتقل کیے۔ یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا اور یہ عین اس وقت کی بحث تھی، اس وقت کا معاملہ تھا، یا اس وقت ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جب یہ تمام چیزیں اور ڈاکومنٹ سامنے آئے تھے اور اس کے اندر ایران کے اندر ایک یہ بحث چھڑ گئی تھی ان ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے، جس کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ IAEA کے جو ہیڈ ہیں، گروسری آئی تھنک ان کا نام ہے، وہ ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر وہ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کر ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ اور ایران کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دو دھڑے ہیں۔ ایک وہ دھڑا ہے جس کی حکومت ہے، یعنی کہ مسعود پزشکیان حکومت کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مغربی دنیا کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ایک وہ دھڑا ہے جو یہ سمجھتا ہے، جو ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے ایران کا، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت ایران کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں، مغربی دنیا کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں، کیونکہ یہ قابل اعتماد یا اعتبار نہیں ہے، ان کے اوپر نہیں کیا جا سکتا اعتبار۔ تو بہرحال جب ان ڈاکومنٹس کے بعد یہ معاملہ بحث بہت تیزی کے ساتھ چھڑی کہ آپ اور ان کے ساتھ مذاکرات کیجئے، آپ اور اپنی حساس تنصیبات تک IAEA کو ایکسس دیجئے، رسائی دیجئے، دیکھیے کہ یہ کیا نتیجہ نکلا۔ لیکن اس بحث کے بعد یہ پھر کسی حد تک فائنل ہوا کہ جو ایران کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اسرائیل کے اندر سے جو خفیہ ڈاکومنٹس لائے ہیں، ہم انہیں پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں گے، یعنی اپنے اسٹیٹ چینل سے نشر کر دیں گے۔ لیکن اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد ایران اور اسرائیل کی جو ٹینشن ہے، جو جنگ ہے، وہ آپ کے سامنے ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب چونکہ یہ معاملہ کسی حد تک تھم چکا، یعنی کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ براہ راست جنگ تو کسی حد تک تھم چکی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کے اگینسٹ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں یا خفیہ آپریشن کیے جا رہے ہیں یا خفیہ طور پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ آپ کو پیٹرن چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ کے اندرونی مناظر، تصاویر اور دستاویزات موجود ہیں۔ ان میں سینکڑوں نیوکلیئر ماہرین کی معلومات، ان کی پروفائلز اور مبینہ حساس رپورٹس شامل بتائی جا رہی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ مواد بعض اسرائیلی ماہرین نے معمولی سی رقم کے عوض کیا ہے۔ ابھی میں ایکس پر ایرانی حکام سے وابستہ ایک شخصیت تھی، ان کا یہ بیان سن رہا تھا، مجھے ان کا معلوم نہیں ہے ان کا نام کیا ہے، لیکن ان سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، ویڈیو بیان تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ہر کچھ دن کے بعد ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کی عوام کے لیے جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل کر سکتے ہیں، ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں اور پانی کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسرائیلی وزیر اعظم کو یا اسرائیل کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے عوام کے پانی کا مسئلہ حل نہ کیجیے، بلکہ اپنے لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھائیے، کیونکہ وہ تو انتہائی ایک معمولی رقم کے عوض بھی اپنے جو راز ہیں وہ لیک کر دیتے ہیں۔ یہ ایران کی جو ایک حکام تھے ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ بتائی جا رہی ہے کہ بعض اسرائیلی ماہرین نے معمولی رقم کے عوض ایران تک یہ خفیہ معلومات پہنچائی ہیں، تو یہ اس کے تناظر کے اندر بھی یہ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور چیز یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی تک ایران کا یا ایران کی میڈیا کے یا ایران کے سرکاری میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے
لیکن جیسا کہ اسرائیل کے اندر کے جو نیوز پیپر ہیں، جیسا کہ ٹائم آف اسرائیل ہو گیا، یا اگر آپ جنہیں بین الاقوامی خبر رساں ادارے کہتے ہیں، رائٹرز کہہ لیں، اے پی نیوز کہہ لیں، ان کی طرف سے ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی خبر نہیں چھپی ہے، کوئی ذکر نہیں آیا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آزادانہ طور کے اوپر اس معاملے کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ کارروائی ہوئی کیسے؟ اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی سپاہی گمنام یعنی خفیہ ایجنسی، جو ان کے ایک منظم فوج کے تحت ہی ایک سائبر یونٹ کی ہے، ان کی جانب سے یہ ایسی کارروائی ڈالی گئی ہے جس میں ایران کا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے انتہائی خفیہ اور حساس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اسرائیل کے اندر سے منتقل کر لیے ہیں اپنے ملک کے اندر، لیکن اگین کہ یہ ایران ابھی یہ دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ یہ ماضی کے اندر کیا ایسا ہوا ہے، ظاہر ماضی کے اندر بھی ہے۔ نومبر 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کی اپنی اخبار کے اندر یعنی حریض کے اندر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اس وقت یہ بتایا گیا تھا، نومبر 2024 کی میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے کچھ دفاعی حکام ہیں، ان کا حساس اور خفیہ معلومات یا ذاتی معلومات جو ہے وہ ایران کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے ایکسیس میں آ گئی ہے ان کی، اور انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے، اور جس سے اسرائیل کے لیے کسی نہ کسی حد تک مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے اندر پیغام کیا دینا مقصود ہوتا ہے جب ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن دوسری خبر کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے جو اسرائیل کے شہر ایلات میں ہوا ہے۔ دیکھیے یمن اور اسرائیل کی ٹینشن جاری و ساری ہے، یمن والے یہ جواز بنا کر اسرائیل کے اوپر یا اسرائیلی جہازوں پر ریڈ سی کے اندر حملے کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی، جب تک فلسطین کی جنگ نہیں رکے گی، جب تک غزہ کی جنگ نہیں رکے گی تو ہم اسرائیل کے اوپر یا ان کے اتحادیوں کے اوپر حملے بند نہیں کریں گے۔ اسرائیل اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے رد عمل کے طور کے اوپر یمن کے اوپر حملے کرتا ہے، متعدد آپریشن کیے ہیں، متعدد فضائی کارروائیاں کی ہیں، وہ تمام چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ اسی تناظر میں یمن اور اسرائیل کی ٹینشن یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ چل رہی ہے۔ یمن کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے، اور اس میں خود اسرائیل کے میڈیا کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ بہت اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایلات کا جو دفاعی نظام تھا وہ ڈرون کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا، اور اس کے تحت ہوا کیا کہ ایلات کے اندر ایک نجی ہوٹل سے ممکنہ طور پر یہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہوٹل کے اندر لگا ہے، اور اس کے اندر 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں 2 سے 3 کی حالت زیادہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے ظاہر ہے اس کو اے پی نیوز نے، اس کو الجزیرہ نے، اس کو رائٹرز نے، تمام جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے ہیں انہوں نے رپورٹ بھی کیا، اور ان تمام کے جو لنکس ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے۔ ایک پیٹرن یہ ہے کہ یمن اسرائیل کو جنگی میدان کے اندر انگیج کیے ہوئے ہے، ایران جو ہے وہ نفسیاتی طور کے اوپر یا سفارتکاری کے میدان کے اندر اسرائیل کو انگیج کیے ہوئے ہے۔ تو بیسیکلی یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹینشن ہے وہ تھمی نہیں ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ روز بروز بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے متعلق خبر آئی کہ وہ ظاہر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس ہے جہاں پر انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے، اور شاید بتایا جا رہا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بھی ممکن ہے، اور اس کے اندر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جو ہیپننگ ہوئی ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کے بعد کا لائحہ عمل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک رد عمل بھی آئے۔ لیکن ابھی تک جو ایران کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس معاملے کے اوپر اسرائیل ابھی خاموش ہے، نہ ہی تصدیق آ رہی ہے، نہ ہی تردید آ رہی ہے۔ ماضی کے اندر بھی اس کے ریکارڈ ملتے ہیں، اسرائیل بھی ایسے چیزیں کر چکا ہے، اسرائیل بھی بتا چکا ہے کہ ہم نے تہران سے خفیہ ڈاکومنٹس اسرائیل نے منتقل کیے، یا ہم نے ایران کی جو خفیہ تنصیبات ہیں ان تک ایکسیس بھی کی۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی نیوکلیئر سائٹ کے اوپر سائبر حملے بھی کیے گئے، اس کو کلیم نہیں کیا جاتا رہا، لیکن بہرحال ایران کا تو نقصان تو ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے اندر کی بھی جو معلومات ہے وہ کسی حد تک لیک ہوئی، لیکن ایران کی جانب سے بھی اب ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ڈیمونا سائٹ کی جو حساس تنصیبات کی جو چیزیں ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لیک کر دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا رد عمل کس انداز میں آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آزادانہ طور کے اوپر ایران کا جو میڈیا جو دعویٰ کر رہا ہے، رائٹرز اس کے اوپر کیا لکھے گا، یا اے پی نیوز اس کے اوپر کیا لکھے گا، وہ یقینی طور کے اوپر دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو بھی موقف دوسری سائڈ سے آئے گا فالو اپ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب